خاندانی مسائل اور پیسہ۔ آپ کا خوش خاندان کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ مالی مسائل سے بے نیاز نہ ہوں۔ مالی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ سچ پوچھیں تو اسے میں ایک جملے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ضرورت کے وقت اگر درکار پیسہ ہاتھ میں نہ ہو تو بس یہی ہیں تمام تر مالی مسائل۔ پیسہ کتنا اہم ہے؟ شادی سے پہلے لڑکے کی جاب اور آمدن کی تسلی کی جاتی ہے، اب تو لڑکی کی آمدن بھی دیکھی جاتی ہے اگر لڑکی پڑھی لکھی اور کہیں کام کرتی ہو تو۔ ایسا صرف مالی مسائل سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ شوہر صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے اور رات کو تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ والدین اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلانے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں تو کس لیے؟ تاکہ بچے بڑے ہو کر زیادہ پیسہ کما سکیں۔ اس کے باوجود ہمارے گھروں میں خانگی مسائل کے مالی یا معاشی پہلو پر بات ہی نہیں کی جاتی، اس لیے ہمارے ہاں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پیسے کی بات کرنے کو بے شرمی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لڑکے کی آمدنی نہیں پوچھنی چاہیے، پیسے کو ہاتھ کا میل قرار دیا جاتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کتنی بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی۔ ذرا ان کی طرف دیکھیے جن کے پاس بقدر ضرورت بھی پیسہ نہیں ہے، وہ پیسے کی نعمت کے لیے کس قدر ترستے ہیں، اور لوگ بڑے مزے سے یہ ناشکرہ جملہ کہہ ڈالتے ہیں۔ استغفار کی ضرورت ہے۔ یقیناً پیسے کی زیادتی بہت سے گھریلو مسائل بھی کھڑا کرتی ہے، لیکن ایسے کتنے گھرانے ہیں جن کے پاس ان گنت پیسہ ہے؟ شاید 1 یا 2% پاکستانی گھرانے ہوں گے۔ ہم تو اوسط گھرانوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں دن رات مالی مسائل حل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ان گھرانوں میں یقیناً آپ کا گھرانہ بھی ہوگا۔ سچی بات ہے، ہمیں تو اس کے لیے مستقل فکر اور کاوش جاری رکھنی پڑتی ہے، ورنہ میں پرسکون طریقے سے اپنا لکھنا پڑھنا کر سکتا ہوں اور نہ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم کیجئے کہ آپ کے بہت سے خانگی مسائل کا گہرا تعلق آپ کے مالی مسائل سے ہے۔ آپ اپنے خاندان کو خوش خاندان بنانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، اس کے لیے آپ کو جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام اپنے گھریلو مالی معاملات پر توجہ بھی ہے، اپنے مالی انتظام کو بہتر اور مؤثر بنانا بھی ہے۔ تو چلیں اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے اقدامات پر۔ اول، پیسے کی تنظیم نئے سرے سے شروع کیجیے۔ اگر آپ اب تک اپنے مالی معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے رہے، خواہ آپ کی شادی کو چند روز ہوئے ہیں یا کئی برس بیت چکے ہیں، ہر صورت میں اپنے تئیں نئے سرے سے اپنی مالی معاملات کی تنظیم و ترتیب کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے مالی مسائل پر توجہ دینا شروع کر دی اور منی مینجمنٹ سیکھنا شروع کر دی تو آپ بہت ہی راحت میں آ جائیں گے، اور پھر آپ کے گھر کا ماحول اور آپسی تعلقات بھی خوشگوار ہوں گے۔ دوسرے، سوچ کو وسیع کیجیے۔ عام طور پر جب بھی گھر میں خرچے کی بات آتی ہے تو فوراً یہ کہہ کر بات ختم کر دی جاتی ہے کہ اتنی رقم نہیں ہے، یا میں یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ یہ محدود اور ملازمانہ سوچ ہے۔ اس کی بجائے کاروباری سوچ اختیار کیجیے۔ کیا کاروباری؟ بلکہ یوں کہیے کہ کامیاب کاروباری جو اپنے کاروبار کو آگے سے آگے بڑھانے کی تگودو کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب کوئی مالی رکاوٹ آتی ہے تو یہ کہہ کر پیچھے نہیں بیٹھ رہتے کہ اتنا تو بجٹ نہیں ہے، یا میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ فلاں کام کر لوں، بلکہ وہ اپنی سوچ کو وسیع کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے راستے میں اگر پیسے کی کمی رکاوٹ بن رہی ہے تو میں کیسے پیسے کی اس رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہوں۔ محدود سوچ محدود وسائل دکھاتی ہے، جبکہ وسیع سوچ رکھنے والے دور تک دیکھنے اور اپنے لیے وسائل تلاش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تیسرے، طے کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو یا آپ کے شریک حیات کو آپ کے بچوں کو کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کہہ کر مت ٹال دیجئے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اسے لکھیے، بلکہ بچے سے بھی کہیے کہ اس ضرورت کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرے، پھر اسے 1 سے 10 تک اسکورنگ کر کے اس کی ضرورت اور اہمیت کا تعین کیجئے کہ آیا یہ شے محض ایک خواہش ہے یا اس کی شدید ضرورت ہے۔ اگر واقعی یہ ضروری ہے تو اس کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کیجیے۔ چوتھے، مالی مسائل پر بات کیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ یا گھر میں کسی اور کے ساتھ مالی مسئلہ ہے تو اسے دبانے اور اندر ہی اندر کڑھنے کی بجائے اسے گھر والوں کے سامنے رکھیے۔ مسئلہ بیان نہ کرنے سے وہ حل تو نہیں ہوگا، البتہ اس کا اسٹریس آپ کو اندر ہی اندر کھاتا رہے گا اور گھر میں آپ کے جھگڑے بڑھ جائیں گے۔ اگر گھر میں بات چیت سے یہ مسئلہ سدھر نہ پائے تو فیملی تھراپسٹ سے رجوع کیجیے۔ پانچویں،
بچوں سے بھی مالی مسائل شیئر کیجیے. یہ بہت ضروری نکتہ ہے. ہمارے ہاں ساری توجہ بچے کی اسکولنگ پر دی جاتی ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ کتنا ہی لائق طالب علم بن جائے، کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، وہ مالی مسائل میں ساری زندگی پھنسا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تو ہوتا ہے مگر فنانشلی ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. بقول رابرٹ کیوساکی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں کے بچوں کے پاس اعلیٰ ڈگریاں تو ہوتی ہیں مگر پیسہ سنبھالنے اور پیسہ بنانے کے ہنر سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ساری زندگی کتنا ہی کما لیں مالی مسائل سے پریشان رہتے ہیں. چھٹے، آئندہ کے لیے بڑے مالی اہداف بنائیے. جیسے زندگی میں ہم اپنی تعلیم کے لیے، اپنے دفتر یا خاندان کے لیے بہت سے اہداف بناتے ہیں، ایسے ہی ہمیں فنانشل سیکیورٹی کے لیے اہداف بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا تصور شاید ہی پایا جاتا ہو. چنانچہ ہمارے خاندان میں مالی مسائل کی ایک بڑی وجہ ہمارے فنانشل گولز کا نہ ہونا بھی ہے. آج ہی اس حوالے سے کام شروع کر دیجئے. یہ ایک بڑا کام ہے، لیکن اس کے بہت ہی غیر معمولی نتائج آپ اپنے خاندان کے تمام پہلوؤں پر محسوس کریں گے. ساتویں اور آخر میں اس قرآنی ہدایت پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، جو معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک اصول کے طور پر خاندانوں کو اختیار کرنا چاہیے. سورہ اسراء آیت 27 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے. اس آیت میں دراصل پیسہ خرچ کرنے میں توازن اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. تو آج دنیا بھر کے ماہرین معاشیات اور ماہرین مالیات بھی یہی تجویز کرتے ہیں. ہم نے بہت سے دولت مندوں کو دیکھا کہ لاکھوں روپے مہینے میں کمانے کے باوجود وہ مالی مسائل سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اس پر مستزاد اکثر لوگ اسے اپنی خوبی سمجھتے ہیں کہ جب جی میں آیا وہ جی چاہا دھڑلے سے خرید لیا. مشرقی دانش میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے، لوگ پیسہ کمانا زیادہ مشکل سمجھتے ہیں جبکہ حقیقتاً پیسہ خرچ کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اس لیے کہ پیسہ خرچ کرنا بالکل ایسا ہی ہنر ہے جیسے پیسہ کمانا. پیسہ آنے کے بعد اسے گنوا دینا بہت آسان ہے، اور یہ کام بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایسے افراد کی تعداد آج تو پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. اس کے مقابلے میں پیسے کو سنبھالنا اور اس سے مزید پیسہ بنانا اصل ہنر ہے، اور یہ ہنر بہت کم لوگوں کو آتا ہے. کیا آپ کو آتا ہے؟ نہیں تو سیکھیے. ابتدائی درجے میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اسے خرچ کرنے میں توازن سے کام لیجیے. توازن کا معیار کیا ہو؟ سب سے پہلے سب سے بنیادی ضرورت پر خرچ کیجیے، اور پھر ضروریات کے بعد جو پیسہ بچ جائے اسے محفوظ کر لیجیے یا کہیں انویسٹ کر دیجیے. اور آج کی مشق، اپنے فیملی فوکس جرنل پر تحریر کیجیے کہ آپ کے 3 بڑے مالی مسائل کیا ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے آپ کو کتنی رقم درکار ہے، اس رقم کے حصول کے لیے آپ کیا منصوبہ بندی کریں گے. آج کل میں 30 ڈے منی مائنڈ سیٹ چیلنج کورس بھی تیار کر رہا ہوں. آپ کو اس پروگرام سے بہت مدد مل سکتی ہے. اس سلسلے میں یہ پروگرام کب تک لانچ ہوگا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کامیابی سولوشنز کو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیلی کامیابی نامی واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیے، تاکہ آپ کو روزانہ ہماری طرف سے کامیابی کی ٹکس اور دیگر معلوماتی پیغامات ملتے رہیں. اس طرح آپ فیملی فوکس کے علاوہ اور بھی ہمارے دیگر مفید اور مؤثر کورسز سے مفت میں سیکھ سکیں گے.